بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدام حسین یہ دنیا کی وہ متنازع شخصیت ہے جس کو کوئی محمد بن قاسم کا وارث کہتا ہے تو کوئی ہٹلر ثانی کہتا ہے، کوئی غریبوں کا مسیحا بتاتا ہے تو کوئی ظالم کہتا ہے، کسی نے تانا شاہ لکھا، کسی نے عاجز لکھا۔ یوں تو صدام حسین کی زندگی پر یوٹیوب پر ڈھیر ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آج ہم آپ کو صدام حسین کی پیدائش سے لے کر اس کی آخری سانس تک پوری زندگی کو چند الفاظ میں اس طریقے سے سمیٹ کر دکھائیں گے کہ آپ از خود کہہ اٹھیں گے صدام حسین کون تھا، فرشتہ یا جلاد۔ میں ہوں عامر حبیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا رائل ڈسکوری۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک گاؤں تکرت میں ہوئی۔ صدام حسین کی فیملی بہت غریب فیملی تھی، کیونکہ صدام حسین کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور پھر صدام کا بڑا بھائی جس کی عمر 5 سال تھی وہ بھی کینسر کے مرض میں چل بسا۔ باپ تو پہلے ہی چل بسے تھے، اب صدام حسین کی ماں بھی اس کے والد اور اس کے بھائی کی موت کی وجہ سے گمنامیوں میں جی رہی تھی، اور اب صدام حسین کا بچپن بھی گمنامیوں اور مایوسیوں کا شکار ہو گیا۔ جب ماں کی حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے دوسری شادی بھی کی، لیکن صدام حسین اب بھی اکیلے ہی رہتے تھے، کیونکہ اس کی ماں کے دوسرے شوہر نے صدام حسین کو کسی بھی صورت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی مورخ غلط نہیں لکھتے ہیں کہ صدام حسین کو بچپن سے ہی اکیلے تنہا رہنے کی عادت تھی۔ صدام حسین جب سمجھدار ہوئے تو اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بغداد کا رخ کیا۔ اس دور میں بغداد پر برطانوی حکومت کا قبضہ تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ برطانیہ نے پوری آدھی دنیا کو اپنے مکر و فریب سے لوٹا، جس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا دیش ہمارا ہندوستان ہی ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ بہت کمزور ہو گیا اور اسے عراق سے اپنا تسلط ہٹانا پڑا، لیکن عراق کی چھاتی میں موجیں مارتا ہوا تیل کا سمندر ان برطانیوں کو اپنی طرف بار بار کھینچ لاتا تھا، اور وہ عراق سے جانے کے بعد بھی عراق پر اور اس کی زمین سے نکلنے والے تیل پر اور تمام خزانوں پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے برطانیہ نے وہی ترکیب اپنائی جو آج امریکہ اور اسرائیل انڈیا میں اپنا رہے ہیں۔ برطانیہ نے عراق کے ایک ایسے خاندان کو عراق کی حکومت سونپ کر اپنے ہاتھ صاف کر لیے، جو خاندان اب بھی برطانیہ کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ برطانیہ کا عراق سے جانے کے بعد بھی عراق میں وہی قانون نافذ ہوتے تھے جو برطانیہ چاہتا تھا، جس سے یہ عراقی بہت پریشان تھے، اور وہ اکثر اس حکومت کے خلاف احتجاج بھی کیا کرتے تھے، اور ان پروٹیسٹوں میں صدام حسین بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور ان تمام دھرنوں میں بس یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اس خاندان کی حکومت کو ختم کر کے ایک ایسی عراقی حکومت بنائی جائے جو عراق کی عوام کے لیے کام کرے، اور وہ قانون نافذ ہوں جو عراقی چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو برطانیہ چاہے۔ صدام حسین نے بہت کم ہی عمر میں بعث نامی سیاسی پارٹی کو جوائن کر لیا تھا، اور اسی پارٹی سے احمد حسن البکر بھی جڑے ہوئے تھے، جو نہ صرف صدام حسین کے گاؤں کے تھے بلکہ صدام حسین کے دور کے رشتہ دار بھی لگتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ سرکار ٹوٹ گئی جو برطانیہ کے اشاروں پر کام کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی بھی پاور میں آ گئی جس سے احمد حسن البکر اور صدام حسین جڑے ہوئے تھے، اور اب عراق کا راشٹرپتی احمد حسن البکر کو بنا دیا گیا، اور صدام کو احمد حسن البکر راشٹرپتی کا نائب بنا دیا گیا، اور اب صدام حسین عراق میں بہت مقبول ہو چکے تھے، اور دھیرے دھیرے صدام حسین عراق کے قائد اور رہنما مانے جانے لگے۔ اگرچہ اس وقت راشٹرپتی احمد حسن البکر ہی تھے، لیکن اندر سے عراق کی پوری حکومت صدام حسین ہی چلایا کرتے تھے، اور جیسے لوگ احمد حسن البکر کو بھول ہی چکے تھے، ہر ایک کی زبان پر صدام حسین ہی تھا، اور اس وقت عراق میں صدام حسین کی اجازت کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی نہیں لیا جاتا تھا،
اور یہی وہ عظیم دور تھا جس دور میں صدام حسین نے کچھ ایسے فیصلے لیے، ایسے کام کیے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے، جن میں پہلا کام، سب سے بڑا کام یہ تھا کہ صدام حسین نے عراق کا تمام تیل عراق گورنمنٹ کے انڈر میں کیا، جس سے عراق کی حکومت پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو جہاں صدام حسین کی شہرت آسمان چھو رہی تھی، تو وہیں احمد حسن البکر موجودہ راشٹرپتی ان دنوں بہت شدید بیمار رہنے لگے، جس کی وجہ سے انہیں راشٹرپتی کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، اور صدام حسین کی قابلیت، جرأت اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور اس کے انقلابی جذبے کو زیر نظر رکھتے ہوئے صدام حسین کو عراق کا راشٹرپتی بنا دیا گیا۔ اور اب یہیں سے وہ اس داستان کا آغاز ہوتا ہے جو آج بھی پوری دنیا میں سنائی جاتی ہے۔ جس وقت صدام حسین عراق کے راشٹرپتی بنے، اس وقت عراق پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کیونکہ سن 1980 میں عراق کی ایران سے جنگ چھڑ گئی جو تقریباً 8 سال جاری رہی، اور جس میں دونوں ملکوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اور لاکھوں لوگوں کو اپنی جانیں بھی گنوانا پڑی تھیں۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ نے بھی صدام حسین کا ہر طریقے سے ساتھ دیا تھا، فوجی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ ساتھ ہی ساتھ کویت بھی عراق کے ساتھ ڈٹا ہی رہا، ہر طریقے سے عراق کی مدد کی، فوجی اور مالی دونوں طریقے سے۔ لیکن ابھی عراق اس جنگ سے سدھر ہی رہا تھا کہ صدام حسین نے کویت پر حملہ کرنے کا آرڈر دے دیا، اور پورے کویت پر چڑھائی کر دی گئی، اور کویت کو چند ہی دنوں میں غلام بنا لیا گیا، اور پورے کویت پر صدام حسین کا قبضہ ہو گیا۔ جبکہ کویت نے ایران کے خلاف عراق کی بہت مدد کی تھی، تو پھر صدام حسین نے اپنے دوست ملک پر یہ حملہ کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ کویت نے مخالف قوتوں سے گٹھ جوڑ کر تیل کی قیمتوں کو حد سے زیادہ کم کر دیا تھا، جس سے عراقی حکومت کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ اور صدام حسین کی کویت پر حملہ کرنے کی جو سب سے اہم وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ ان دنوں عراق کویت کا مقروض تھا، اور جب عراق کا فائنانس منسٹر کویت گیا تو کویت کے وزیر اعظم نے ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تم عراقی ہمارے مقروض ہو، اور ہم نے سنا ہے کہ تمہاری لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو تم قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی ملک سے لڑکیوں کو بھیجو اور انہیں ہمارے بستروں کی زینت بناؤ۔ اس وقت تو وہ فائنانس منسٹر کچھ نہ کر سکا، لیکن وہ آ کر یہ پورا ماجرا انہوں نے صدام حسین کو بتا دیا، جس کو سنتے ہی صدام حسین آگ ببولا ہو گیا اور کویت پر چڑھائی کر دی، اور صدام حسین نے بڑی آسانی سے پورے کویت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ لیکن یہی فتح صدام حسین کے لیے بوال جان بن گئی تھی، کیونکہ جب کویت پر قبضہ ہوا تو تمام عرب ممالک مل گئے اور سب نے مل کر عراق کے خلاف اتحاد کر لیا، اور ادھر امریکہ بھی اس اتحاد سے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آ گیا، اور امریکہ نے بھی عراق کی مخالفت شروع کر دی۔ چند ہی سال بعد امریکہ اور تمام عرب ممالک کے دباؤ بنانے پر صدام حسین نے کویت سے فوجیں واپس بلا لیں، اور یہاں سے امریکہ اور عراق کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ امریکہ کی دشمنی کی ایک یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صدام حسین دن بدن خوب مضبوط ہوتے جا رہے تھے، جس سے امریکہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اور عراق پر دباؤ بنانا بھی شروع کر دیا تھا، اور امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ عراق سے نکلنے والے تیل کو بھی امریکی کمپنیاں ہی ڈیل کریں، جیسا کہ وہ اور تمام عرب ممالک کا تیل ہینڈل کرتے تھے۔ لیکن صدام حسین کو بالکل کسی بھی صورت میں یہ منظور نہ تھا کہ عراق کے تیل کو کوئی اور کمپنی استعمال کرے۔ وہ چاہتے تھے کہ عراق کی چھاتی سے نکلنے والے تیل کی قیمت خود عراق گورنمنٹ ہی طے کرے گی۔ ابھی صدام حسین اور امریکہ کا یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ امریکہ میں یہ بڑا حادثہ پیش آ گیا، جسے آج پوری دنیا 9/11 کے نام سے جانتی ہے، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، اور اس کا پورا ذمہ دار امریکہ نے صدام حسین کو ٹھہرایا۔ لیکن صدام حسین نے ان تمام الزامات کو سرے سے خارج کر دیا تھا،
اور صدام حسین کا کہنا تھا کہ جب تک عراق میں میں زندہ ہوں تب تک کوئی دہشت گرد یا آتنکواد عراق میں پنپ ہی نہیں سکتا۔ یہ آج پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ صدام حسین کو پھنسانے کے لیے یہ 9/11 والا حملہ کس نے کروایا تھا۔ چونکہ امریکہ ہر حال میں صدام سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے امریکہ اس کیس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا اور الزامات میں مزید اضافے کرتے ہوئے امریکہ نے کہا کہ صدام حسین نے اپنے ملک عراق میں ایسے کیمیکل ہتھیار چھپا رکھے ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشن نے 2002 میں عراق ایک ایسی ٹیم بھیجی جس کا کام عراق سے وہ تمام ہتھیار نکالنے تھے جس کا امریکہ دعویٰ کر رہا تھا۔ بہت سختی سے پورا ملک چیک کیا گیا، لیکن اتنی سختی سے چیک کرنے کے باوجود انہیں کچھ بھی نہ ملا، جس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے صدام پر لگے ہوئے تمام آروپوں کو بے اصل بتاتے ہوئے صدام کو باعزت بری کر دیا۔ لیکن امریکہ پھر بھی نہ مانا اور 2003 میں برطانیہ کی مدد سے عراق پر حملہ کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے سے پہلے جنوری 2003 میں یہ اعلان کیا تھا کہ صدام کے سامنے ہم 2 شرطیں رکھتے ہیں کہ صدام عراق سے وہ تمام کیمیکل ہتھیار نکال دے اور خود عراق سے ملک بدر ہو جائے۔ لیکن صدام حسین نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کے لگائے ہوئے تمام الزامات کو سرے سے خارج کرتے ہیں، اور رہی بات امریکہ کی دھمکیوں کی تو ہم عراقی اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ امریکہ ہمیں تیری کوئی بھی شرط منظور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے اچانک عراق پر حملہ کیا اور پورے عراق کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن امریکہ صدام حسین کو نہیں پکڑ سکا۔ پورے 9 مہینے ڈھونڈنے کے بعد صدام حسین کو اسی گاؤں میں پایا گیا جس گاؤں میں وہ کبھی پیدا ہوئے تھے اور اپنا بچپن بتایا تھا۔ صدام حسین پر پورے 3 سال کیس چلایا گیا اور پھر پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ صدام حسین چونکہ ایک فوجی جوان تھے تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے موت ہی دینا ہے تو وہ فوجیوں والی موت دیں کہ مجھے گولی مار دی جائے، لیکن ظالم امریکہ نے پھانسی ہی کی سزا کو قائم رکھا اور 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ جب صدام حسین کو پھانسی دینے کے لیے جلاد قریب آئے تو صدام نے وہ کالا کپڑا اپنے چہرے پر نہیں پہنا جو مجرموں کو پہنایا جاتا ہے، اور صدام حسین نے کہا کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جو یہ کالا کپڑا پہنوں گا، اور پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ غلام مصطفیٰ کس شان سے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور اس دنیا سے جاتے وقت صدام حسین کی زبان پر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت تھی جو صدام حسین کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کی نشانی ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ صدام حسین پر لگائے ہوئے تمام الزامات آج تک نہ امریکہ اور نہ کوئی اور ثابت کر پایا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صدام حسین کا پوتا جس نے ثابت کر دیا کہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، 14 سال کی عمر میں 200 امریکی فوجیوں کو ایئر فورس کی مدد منگوانے پر مجبور کر دیا تھا، یہ کون تھا؟ تو ابھی رائل ڈسکوری چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ صدام حسین کے اس بہادر پوتے پر بھی ویڈیو بنائی جائے گی۔ اللہ حافظ۔